آپ کا میزبان عبدالقیوم ایس ٹی ایس یوٹیوب چینل سے۔ ناظرین، جس کھیل کی آج میں بات کر رہا ہوں وہ کراٹے، تائیکوانڈو سے مارشل آرٹ کے کھلاڑی احمد امین بودلہ، جنہوں نے جینیز بک پر کئی ریکارڈ قائم کیے، 14 ریکارڈ پاکستان کے لیے بنائے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے دبئی میں بھی ایک ایونٹ جیتا ہے جس میں اپنا دنیا کے کئی ریکارڈ انہوں نے بریک کیے اس میں۔ تو ان کی تفصیلات تو وہ یہ خود ہی بتائیں گے۔ تھوڑا سا ہم ان کے بارے میں بتا دیں کہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں بلیک بیلٹ حاصل کی، تائیکوانڈو کے کھلاڑی ہیں، کراٹے کے کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے اپنا بہت سے ملکوں میں جا کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ ان کے والد بریگیڈیئر بودلہ وہ آرمی میں اسپورٹس کے عہدے پر بھی رہے۔ انہوں نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی احمد امین بودلہ ایک اسپورٹس فیملی سے ان کا تعلق ہے، بہت ہی ہونہار، اور کھیلوں کے لیے ان کی کاوش پاکستان کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں پاکستان کے لیے بلیک بیلٹ حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے 15 سال سے زیادہ عرصے میں 14 سے زیادہ انہوں نے جینیز بک پر ریکارڈ بنائے۔ حال ہی میں جو انہوں نے ریکارڈ بنایا وہ 60 کلو وزن اپنے کمر پہ لاد کے 1 لاکھ سے پش اپ کا ریکارڈ تو رہا ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، احمد امین بودلہ صاحب ہمیں بتائیں کہ جی آپ نے کیا کیا کارنامہ کیا ہے، اور حکومت سے آپ کی کیا، اس کے حوالے سے حکومت سے کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کیسے سپورٹ کرے۔ اس کے ساتھ یہ بتا دوں کہ جی ان کی اکیڈمی بھی ہے جہاں پر یہ بچوں کو تیار کرتے ہیں، اور بچے آئندہ پاکستان کے لیے کیا مستقبل ہوگا وہ بھی آپ کی طرح ورلڈ ریکارڈ، گینیز ریکارڈ بنائیں گے یا کسی اور کھیلوں سے میں انوالو ہیں۔ یہ تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے ہمیں احمد امین بودلہ صاحب۔ جی بودلہ صاحب جی۔ السلام علیکم، میرا نام احمد امین بودلہ ہے اور میں ایک پروفیشنل مارشل آرٹسٹ اور انڈیورنس ایتھلیٹ ہوں۔ میں نے پاکستان کے لیے 14 گینیس ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں، اور میرا جو 14واں ورلڈ ریکارڈ ہے جو کہ موسٹ پش اپس ان 1 آور تھا وتھ 60 پاؤنڈز ویٹ اور 1 لیگ پہ کرنے تھے وہ پش اپس، وہ میں نے اس سال دبئی میں بریک کیا، جس کا کچھ ہفتے پہلے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ سے اپروول بھی آ گیا۔ اور اس ریکارڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ جس بندے کا ہے وہ ورلڈ چیمپئن ہے پش اپس کا، اور اس کے 320 پش اپس تھے، تو میں نے 534 کے ساتھ اس ریکارڈ کو بریک کیا۔ اس کے علاوہ میں 3 کیٹیگریز کے اندر آلریڈی ورلڈ نمبر 1 پہ ہوں، جس میں 355 مارشل آرٹ ککس ان 1 منٹ، 801 ککس ان 3 منٹس اور 7000 ککس ان 1 آور، ان کے اندر میں دنیا میں نمبر 1 پہ ہوں۔ اور میں نے پچھلے 10 سال کے اندر ایکسرسائز سائنس کے اوپر کافی اسٹڈی کی ہے، میرا ایم فل بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور اس کے علاوہ میں انٹرنیشنل اسپورٹس سائنس ایسوسی ایشن سے سرٹیفائڈ اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ ہوں۔ ایتھلیٹک کوچنگ میں ایکسپرٹیز ہے میری یہ، اور میں جو پروفیشنل اسپورٹس مین ہیں ان کو کس طرح سے ٹریننگ کرنی چاہیے، کس طرح سے وہ اپنی فزیکل فٹنس کی پیک پر آ سکتے ہیں، اس کا جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کے اوپر مجھے اللہ کا شکر ہے کافی گرپ ہے، کیونکہ میری اپنی فیلڈ بھی فزیکل فٹنس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور کسی بھی گینیس ورلڈ ریکارڈ کو جو کہ انڈیورنس کیٹیگری کا ہو، اس کو بریک کرنے کے لیے آپ کی فزیکل فٹنس کو اپنی پیک پہ آپ کو لے کے جانا پڑتا ہے۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں، جو کرکٹرز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ انجری کا شکار رہتے ہیں اکثر پاکستان میں، لیکن ایک جو چیز ہم جس کے اوپر اکثر لوگ جو نہیں جانتے کہ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ان میں لیک آف فزیکل اسٹرینتھ ہے۔ یعنی ایک جو بیسک بات ہے، جو سائنٹیفک بات یہ ہے کہ آپ کا مسل جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اتنی کم آپ کو انجری ہوتی ہے، یہ ایک بیسک چیز ہے۔ تو ہم لوگوں کی کرکٹ میں اور باقی سپورٹس میں اسٹرینتھ ٹریننگ کا جو سسٹم ہے، جو پروٹوکالز ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے دنیا اس وقت ٹریننگ کر رہی ہے، اور ہم تھوڑے چھوٹے ویٹس کے ساتھ، بینڈز کے ساتھ یا اس طرح کی ایکسرسائز کرتے ہیں، اور پراپر جو اسٹرینتھ ٹریننگ ہوتی ہے جس میں کمپاؤنڈ لفٹ ہوتے ہیں، جو آپ کی ہیوی ویٹ کے ساتھ اسکواٹ، ہیوی ویٹ کے ساتھ ڈیڈ لفٹ، ہیوی ویٹ کے ساتھ بینچ پریس، اوور ہیڈ پریس، اس کے علاوہ پلائیو میٹرکس اور ایجلٹی اور سپیڈ کی ڈرلز،
ان سب کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے، پھر اس کو پروگریسولی آپ اوور لوڈ کرتے ہیں، سال کے اندر ڈفرینٹ فیزز کے اندر اس ٹریننگ کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو اگر اس طریقے سے آپ ٹریننگ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم جیسے لوگ جو اس فیلڈ کے اندر تجربہ رکھتے ہیں، کوالیفیکیشن رکھتے ہیں، اگر ہم لوگوں کی سروسز لی جائیں پنجاب سپورٹس بورڈ میں یا پاکستان سپورٹس بورڈ میں، تو ہم جو ایتھلیٹس ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس میں. اور انٹرنیشنل لیول پہ جو فزیکل فٹنس کا ایک کرائٹیریا اس وقت بن چکا ہے، اسی کرائٹیریا کے مطابق ہم پاکستانی ایتھلیٹس کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں.